الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام عالم اسلام کو جمعۃ المبارک۔ آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو یقیناً آج افضل الایام میں سے جمعہ سب سے افضل دن۔ جمعے کی تیاری کیجیے اور کوشش کریں کہ جمعے کی پہلی اذان آپ کو مسجد میں ملے، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ مسلمانوں کی گردنوں کو پھیلانگ کر آگے کی صفوں میں جانا یہ حرام ہے، تو اس لیے جب بھی جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے کر جائیں، کوشش کریں کہ جہاں جگہ ملے وہاں تشریف رکھیں۔ تسبیح پھڑے تسبیح پھرے تے دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا، کی کرنا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ سلطان العارفین نے ایک جملہ کہا ہے، علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا، کی کرنا ہے علم نو پڑھ کے ہو۔ اور قرآن پاک کی ابتدا جب تلاوت کی جائے تو اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ متقی کا مطلب پرہیزگار بھی ہے، متقی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ میں نے ایک جملے پر بات کرنی ہے کہ علم ادب سکھاتا ہے، علم بے ادبی نہیں سکھاتا۔ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد ادب نہیں ہے وہ علم بیکار ہے۔ علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا۔ میں مدارس میں رہنے والے اساتذہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ جہاں علم سکھاتے ہیں وہاں مستقبل کی زندگی کو سنہرے حروف کی طرح بسر کرنے کے لیے طلباء کو ادب بھی سکھایا کریں، ہر ایک کا، بطور انسانیت ہر ایک کا، خواہ اس میں مسلمان ہیں خواہ اس میں جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی ہیں، سب کا ادب، کیونکہ اسلام ایک سلامتی والا مذہب ہے۔ جس کی ابتدا ہی سلام سے ہوتی ہے تو اس کی انتہا کی عالم کیا ہوگا۔ آج کل سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر جس طرح کا علم لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، اس سے پناہ مانگا کریں، اس سے پناہ مانگا کریں۔ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو لوگ علم بانٹ رہے ہیں اور باقی سب غلط ہم ٹھیک، یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے شیطان مردود جو بیت المعمور کا امام تھا، بیت المعمور کے منبر پر بیٹھ کر جہاں خطاب کرتا، فرشتے اس کے علوم، اس کی بولے ہوئے الفاظ کو لکھا کرتے تھے، لیکن جب اس نے بے ادبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ
کی انکاری کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا تو نمازیں، ریاضتیں، عبادتیں، علم سب تباہ و برباد ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے رب کائنات نے اسے ایسی عمر عطا کی کہ جس عمر میں ہر اہل ایمان اس کے لیے یہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ میری گزارشات بلا تفریق ہر ایک کے لیے ہے، علم ادب سکھاتا ہے۔ آج کل مسل کی لڑائیاں، ایک دوسرے کو جہنمی اور جنت سے دور کرنے کے فتوے جاری، انبیاء کے بارے میں الفاظ ایسے بولے جاتے ہیں جیسے ہم گھر میں ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں۔ معاذ اللہ ہم رب کائنات کے لیے ایسے الفاظ اپنی زبانوں سے بول دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پناہ ہے۔ ہم صحابہ کے بارے میں ایسی غلیظ زبان استعمال کر دیتے ہیں کہ استغفر اللہ۔ ہم ازواج مطہرات کے بارے میں، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں کہ ہم نکالتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ کن بڑی بارگاہوں میں ہم یہ الفاظ یوز کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے ماں کی گود سے لے کر اب تک جتنا علم حاصل کیا ہے اس میں آپ کو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح کسی کی بے ادبی کرنی ہے؟ اس علم کا کیا فائدہ ہے جو انسان کو انسان نہ بنائے، جو انسان کو انسان نہ بنائے؟ اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر اپنے فالوورز کو اس بات پر موٹیویشن کرنا کہ تم اولیاء کرام کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کیا کرو۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ جو بے ادب ہے نا، اس کے خون میں کسی نہ کسی جگہ فرق ضرور ہوگا۔ میں نے تو یہ کھلے الفاظ میں اپنے ایک ویڈیو پوسٹ میں کہا ہے کہ جو لوگ اولیاء کرام کی شان میں اپنی غلیظ زبان استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈی این ٹیسٹ کروائیں کہ واقعی ہمارا تعلق ہمارے باپ کے نطفے کے ساتھ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جناب فضل صاحب کی حال ہے؟ جی دعا الحمدللہ۔ تو علم جو ہے نا وہ بے ادبی نہیں سکھاتا، علم ادب سکھاتا ہے۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ ادب سکھاتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں اس علم کے راستے پر چلیں۔ ہاتھ رکھ دیں۔ ایک چھاپر ہے چھوٹا سا، وہ میں کرتے آفس پیسے کو لے کے آئے ہوں کبھی ایک چھاپر بس وہ ہوں نہیں لینا تسی اثر تو بعد تو بات ہے ہاں مشکل دروازہ بند کر اور جا رہے تھے کدھر؟ جمعہ۔ اچھا اچھا، تو خدا را ایسا علم حاصل کریں کہ جس میں ادب ہو، انسانیت کا ادب ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں کیا ہے کہ پتھر مارن والیا یارا اور جے میرے والا میں لاواں سینے نال میں تینوں سدھا ہی جنت جاویں۔ پتھر مارن والیا یارا، پتھر مارن والیا یارا جے میرے والا میں لاواں سینے نال میں تینوں سدھا ہی جنت جاویں۔ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں
جن کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھیں. جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، اسے قید کر دیا جاتا ہے. لیکن جب بندہ اتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی بند کوٹھڑی میں آ کر اپنے حواریوں سے، اپنے فالوورز سے یہ نعرہ لگوائے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، کیا یہ علم سیکھا گیا ہے کہ قرون اولیٰ سے لے کر اب تک جتنے نیک بندے گزرے ہیں اس کی نگاہ میں وہ بندے کچھ بھی نہیں ہیں؟ کیا ان جیسے سوشل میڈیا کے مفتیوں کو، سوشل میڈیا کے نام نہاد مذہبی سکالروں کو ان کے گھر سے اور ان کی ماں کی گود سے جو سبق ملا ہے اسی طرح کا ملا ہے؟ لیکن یاد رکھیے، ماں ماں ہی ہوتی ہے، والد والد ہی ہوتا ہے، والد والد ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے. میرے خیال میں کوئی والدین یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا غلط راستے پر چلے. یہ جب والدین کے ہاتھوں سے اولاد نکل جاتی ہے تو اس کو ماحول میں ایسے کم بخت لوگ ملتے ہیں کہ جن کی صحبتوں میں بیٹھ کر بندہ صراط مستقیم سے ہٹ کر اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے جس راستے کا تعلق سیدھا جہنم کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ جہنم کو بھی تو اللہ رب العزت نے بھرنا ہے نا. اللہ رب العزت نے جہنم کو بھی تو بھرنا ہے نا. جہنم کو تو بھرنا ہے نا. تو میں اب کیا کہوں یار. عام لوگوں کے سامنے ہم نے ایک دوسرے کو جہنمی اور جنتی کے القاب دے رہے ہوتے ہیں. عام لوگوں کی پبلک میں بیٹھ کر ہم اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اور سب سے بڑے ظلم کی بات یہ ہے کہ ہم اس ہستی پر بحث کرتے ہیں جو خاتم الانبیاء ہے، جو تاجدار ختم نبوت ہے. معاشرے کو اصلاحی پہلو بتانے کی بجائے ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو افراتفری کا شکار کر دیا ہے. ہم نے لوگوں کے ذہنوں کو افراتفری کا شکار کر دیا ہے. آج کے اس معاشرے میں رہنے والے ینگ جنریشن کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کس طرف جائیں. میں ینگ جنریشن کو یہ گزارش کروں گا اس طرف جائیں جس طرف سے محبت مصطفیٰ اور محبت اولیاء، محبت صحابہ، محبت آل اطہار، محبت انبیاء کی خوشبو آتی ہو. دو چیزوں کو پکڑ کے رکھیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ان ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں آپ کو یہ پیغام مل جائے گا، آپ کو وہ راستہ مل جائے گا جس راستے پر چل کر ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی قیادت میں اور اہل بیت اطہار کی قیادت میں، صحابہ کرام کی قیادت میں، اولیاء کرام کی قیادت میں جنت میں داخل ہو جائیں گے. کسی مسلمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور آج کل سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وہ جہنمی ہے، وہ جنتی ہے، فتوے دیے جا رہے ہیں. اپنی پاکٹ میں، اپنی جیب میں فتوے لکھ کے رکھے ہیں کون جہنمی ہے کون جنتی ہے. یار
کسی کو یہ کہہ دینا تم مردود ہو، کسی مسلمان کو تم یہ کہہ دو کہ یہ کافر ہے، یہ جہنمی ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ وہ رب وحدہ لا شریک، یکتا بے مثال، جس نے اپنی شان کریمی میں یہ بات رکھی ہے الرحمن الرحیم، وہ صرف رحمان نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن، اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون، میں جے اوگن ہارے۔ بات والا کیا ہے؟ چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان اتاراں، سودا بھاویں مل نہ لویے، ہلے آن ہزاراں۔ تے برے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بویے، چنگاں پین ہزاراں۔ وہاں بیٹھا کرو جہاں خوشبو آتی ہے، وہاں نہ گزرا کرو، وہاں نہ بیٹھا کرو جہاں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ مطلب ہماری جب یہ دیکھیں نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی زبان، آپ نے ایسے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، اور اپنے دو رانوں کے درمیان لٹکنے والے نفس کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو اخلاق رحمت کا درس دینے والوں، اپنی زندگی میں اپنے اندر بھی رحمت، اپنی زندگی میں بھی اخلاق کے جراثیموں کو شامل کرو۔ آج ہماری باتوں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ ہم خود بے عمل ہیں، ہم خود بے عمل ہیں۔ جو لوگ باعمل ہوتے ہیں ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو لوگ دیکھ کر اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ یہ جیلم کا جو بند کوٹھڑی میں بیٹھ کر اپنی غلیظ زبان استعمال کرنے والا چھوکرا، اس کو کیا پتا اولیاء کرام کی شان کیا ہے؟ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، جسے یہ بابا کہتا ہے، جسے کہتا ہے یہ بابے تک کوئی شاعری کوئی نہیں۔ 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے۔ ہم روزانہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں، جہنمی بناتے ہیں، مردود بناتے ہیں، کسی کو رافضی، کسی کو خارجی، طرح طرح کے فتوے ہم لوگوں کو کے اوپر لگا لگا کر امت کو سکیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 90 لاکھ ہندوؤں کو کوئی مناظرہ نہیں کیا۔ جس طرح یہ بند کوٹھڑی میں بیٹھ کر اپنی غلیظ زبان سے، میں وہ اگلا بہت بھاری لفظ ہے وہ ادار نہیں کرنا چاہتا، زیب نہیں دیتا مجھے، اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے چند 100 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور یوٹیوب اور مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پاؤنڈ اور ڈالر حاصل کرنے کے لیے ایک ری پلاننگ کے ذریعے جو کام کر رہا ہے، اسے پوچھو کہ تم نے اپنے اس گندے کردار کی وجہ سے کتنے لوگوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور اخلاق کا پیغام اس کے سینے میں اتارا ہے۔ اجمیر کے شہنشاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بحث و مباحثہ سے نہیں کیا، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ وہاں کے لوگ اپنے بچوں کو کہا کرتے تھے اس محلے سے نہ گزرنا، اگر اس محلے سے آنے والی ذکر الہی کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ گئی اور تمہارے کانوں سے دلوں تک پہنچ گئی، تم ہمارے نہیں رہو گے، تم مسلح ہو جاؤ گے۔ تاجدار ختم نبوت کے لیے جو باہر نکلتا ہے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، اور جو ایک بند کوٹھڑی میں بیٹھ کر اولیاء کرام کے خلاف اپنی غلیظ زبان کو استعمال کرتا ہے، اس کو ہڈی دینے والا کوئی پاورفل آدمی آگے نہیں ہے۔
کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کے منہ میں ہڈی ڈالے اور کہے کہ تم کن اعلی کردار کے لوگوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہو۔ جب تک ایسے لوگ کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے، یاد رکھیے ایسے غلیظ لوگ مائیں پیدا کرتی رہیں گی، ایسے غلیظ لوگ مائیں پیدا کرتی رہیں گی، یاد رکھیے گا۔ جب ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا لیگل طور پر، تو پھر دیکھنا کتنا امن اور کتنا سکون ہوتا ہے۔ علم پڑھیا پر ادب نہیں سیکھیا، یہ اس علم کو قیامت کے دن غلیظ کپڑوں میں لپیٹ کر تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ بے حب مصطفیٰ تو عبادت، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ لوگوں کو اپنی مرضی کی باتیں سنا کر اپنے فالوورز، اپنے سبسکرائبر اور اپنے ویورز بنانے والوں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ تم صرف ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو، ہماری اس بکواس کے ذریعے، ہماری اس غلیظ زبان کے ذریعے ہمارے اکاؤنٹ میں ڈالر پاؤنڈ آتے رہیں اور لوگوں کے ایمان کو تباہ ہوتا دیکھ کر تمہیں مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ قیامت کے دن جب عدالت لگے گی، وہ جلالیت والی عدالت جہاں حضور سید الانبیاء خاتم الانبیاء تشریف فرما ہوں گے، جب تم جیسے لوگ وہاں پیش ہوں گے، کس منہ سے پیش ہوں گے، وہاں کس زبان سے اپنی صفائی پیش کرو گے؟ وہاں صفائی نہیں پیش ہوگی، وہاں تمہارے کرتوتوں کو دکھایا جائے گا۔ انگلیاں بولیں گی، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہاری زبان بولے گی، تمہارے جسم کا رونگٹا بولے گا کہ اس کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اس کو یہ اوضاع کس مقصد کے لیے عطا کیے تھے، لیکن اس نے اپنی زندگی اور جسمانی اوضاع کو کس کے لیے استعمال کیا؟ ملک میں اور کائنات میں بد امنی برپا کرنے کے لیے۔ اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جو کسی پرندے کو، کسی جانور کو، کسی درخت کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اور تم کیسے اپنے آپ کو سکالر کہتے ہو، اور پھر سوشل میڈیا والے، اور پھر لفافہ صحافی، نامور مذہبی سکالر۔ شیطان سے بڑا نامور یقیناً ایسے لوگوں کی صفوں میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ابلیس سب سے بڑا نامور ہے، یقین کریں، ابلیس سب سے بڑا نامور ہے۔ اس کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، ابلیس کا۔ قیامت تک لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں گے اور اس پر لعنت ملامت کرتے رہیں گے، اس کو کنکریاں مارتے رہیں گے۔ ابلیس، یہ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے نامور ہو گئے ہیں، ہم نے ایسی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پوری دنیا میں پاپولر کر لیا ہے۔ جب اس پاپولر کی جڑوں کو کاٹا جائے گا نا، تو یہ اس کھڈے لائن لگیں گے جہاں کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوگا۔ کائنات کو بد امن کرنے کے لیے، ملک کو بد امنی کی طرف لے جانے کے لیے جو لوگ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے یہ آپ لوگوں کے لیے ایک وقتی سکون ہے، وقتی، دائمی سکون نہیں ہے۔ تمہاری قبروں پر کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ہوگا، اور جن کو تم بابے کہتے ہو نا، ان کی درگاہوں پر ہر وقت کوئی دعا مانگ رہا ہے، دعا اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے،
کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، کوئی حمد باری تعالیٰ کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی نعت خوانی کر رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے انسانیت کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ یہ جن لوگوں کو توحید کی بڑی فکر رہتی ہے نا، اولیاء کرام کی تبلیغ کا واحد ذریعہ اللہ کی توحید ہے، لیکن ایسی توحید ہے کہ جس توحید کے ذریعے وہ لوگوں کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا کرتے تھے، توڑا نہیں کرتے تھے۔ یار اگر کسی کو تحفے میں کچھ چیز دو نا، کینچی نہ دیا کرو، سوئی دھاگا دیا کرو۔ کینچی کاٹتی ہے، سوئی دھاگا جوڑتا ہے۔ آج ہم لوگوں نے اپنی زبانوں کو کینچی بنایا ہوا ہے، ترکی بترکی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی شان یہ ہے اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہمارے ہاتھوں سے اور ہماری زبانوں سے کیا مسلمان محفوظ ہے؟ کیا انسانیت محفوظ ہے؟ کیا وطن محفوظ ہے؟ کیا محلہ محفوظ ہے؟ کیا مسجد محفوظ ہے؟ کیا ضلع، تحصیل، گاؤں، بستی کوئی محفوظ ہے؟ اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھو، جنت میں جاؤ گے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خبر ہے۔ اپنے دلوں کو مسلمانوں کے بغض سے، عداوت سے، قدورت سے، حسد سے، کینہ سے، تکبر سے پاک رکھو، جنت میں جاؤ گے۔ لیکن آج بالخصوص یہ سوشل میڈیا پر نام نہاد مذہبی سکالر جو بنے پھرتے ہیں، جو صرف لوگوں کو لڑانے کا پیغام دیتے ہیں، بدامنی کا پیغام دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آ کر کوئی اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے بحث کر رہا ہے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر گفتگو کر رہا ہے، اور کوئی ازواج مطہرات پر گفتگو کر رہا ہے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اطہار پر گفتگو کر رہا ہے۔ کوئی مولا علی کو زیادہ مانے اسے کچھ کہا جاتا ہے، کوئی صحابہ کو زیادہ مانے اس کو کچھ کہا جاتا ہے۔ یعنی صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کی توہین، اور اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کی توہین۔ آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنی خدمت کر رہا ہے، کروا رہا ہے۔ عام لوگ خوش ہوتے، یہ کہتے جی مولویوں کی لڑائی ختم نہیں ہوتی پئی تے سانو ایک کی کرن گے۔ اتحاد امت، یار جب سب کافر ہیں تو پھر مسلمان کون ہے؟ اتحاد امت کی کوشش اپنی انانیت کی قربانی دینے کا نام ہے۔ کوئی بھی مکتبہ فکر کا آدمی ہے، خواہ وہ دیوبند ہے، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والا، بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک پہچان بن چکی۔ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ پہچان، کوئی اہل حدیث ہے اور سارے مسلمان اہل حدیث ہیں۔ کوئی سلفی ہے، کوئی اہل تشیع ہے۔ خدا را اگر آپ اتحاد امت چاہتے ہیں تو اپنی صفوں سے ان خبیث اور مردود جہلم جیسے چھوکرے جیسے لوگوں کو نکالیں، اور پھر اپنے عہدے داریوں کی قربانی دیں، اپنے عہدوں کی قربانی دیں۔ ہر کوئی خادم اسلام بن کر آگے بڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت یکجا ہو سکتی ہے۔ لیکن جب آپ لوگ اپنے علمی دبدبے کو لوگوں پر ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دبدبہ، یاد رکھیے شیطان کے پاس بہت بڑا علم تھا، شیطان کے پاس، اس نے بڑی عبادت کی تھی، بڑے سجدے کیے تھے، لیکن جب اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس کو میں لے کے بیٹھ گئی تھی۔ اس میں کو تباہ و برباد کرو، اس میں سے نکلو۔ یہ جو بڑے بڑے پاپولر اپنے آپ کو مذہبی اسکالر، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، جب یہ میں سے اور پروٹوکول سے نکلیں گے نا، جب یہ میں اور پروٹوکول سے نکلیں گے تو پھر وارے نیارے ہوں گے، اور اگر یہ میں ہی رہیں گے نا تو پھر
میں بکری بھی کرتی رہتی ہے ہر وقت، میں کرتی ہے، پھر تم لوگ جانوروں سے بدتر ہو۔ میں یہاں نام بھی لے سکتا ہوں، بڑے بڑے اپنے آپ کو اکابر سمجھنے والے، حجت سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑے مفسر قرآن، مفکر اسلام اور پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے ہیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ بس قیامت کے دن ہم اپنی ان زندگیوں کا کیا حساب دیں گے یار؟ مجھے بتاؤ نا۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگیاں ایسے فضول کاموں کے لیے عطا کی ہیں کہ ہم لوگ انانیت کے غول سے ہی باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ ہم لوگ تکبر میں پھنسے ہوئے ہیں، حسد میں پھنسے ہوئے ہیں، کینہ میں پھنسے ہوئے ہیں، قذورتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے قسم اٹھا رکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کے عیب تلاش کر کر کے سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کریں گے۔ ان بعد الظن اسم، اللہ کا قرآن کہتا ہے بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تسبیح لے کر چلا جا رہا ہے اور میں خیال کروں یہ تسبیح اس کے لیے دکھلاوا ہے، تمہیں کیا پتہ، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور تم اس کے آنسو دے کر کہتے ہو یہ دکھلاوا ہے۔ تمہیں کیا پتہ ہے اس کا اور اس مالک کے ساتھ کتنا گہرا تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ گمانوں کی زندگیوں سے باہر آؤ، حقیقت کی زندگی کی طرف آؤ بھائی میرے، حقیقت کی زندگی کی طرف۔ میں ان لوگوں کو یہ درخواست کروں گا جو یہ بے ادب لوگوں کو جنہوں نے فالو کیا ہوا ہے، جو کائنات کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو انفالو کریں، ان کے پیچھے چلنے کی بجائے اہل حق لوگوں کو تلاش کریں۔ اہل حق لوگ موجود ہیں لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جب اس دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جب اس دنیا سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مضبوط تعلق والے لوگ ختم ہو جائیں گے یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ دنیا قائم کس وجہ سے ہے؟ نیک لوگ موجود ہیں، اہل حق لوگ موجود ہیں، صحابہ کے ادب کرنے والے، اہل بیت کی غلامی کرنے والے، اولیاء کرام کے کردار کا دم بھرنے والے، نسبتوں والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ اس لیے یہ دنیا قائم ہے۔ یار تم کس طرح اپنی گندی زبان سے یہ کہتے ہو یہ قبر پرست ہے؟ کوئی مسلمان قبر پرست نہیں ہے، کوئی مسلمان قبر پرست نہیں ہے۔ مسلمان کسی قبر کی پوجا نہیں کرتا۔ جو قبر کی پوجا کرتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اللہ کے ولی کی درگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ سے ہی دعا کر رہا ہے اور تمہیں اسے قبر پرست کہہ دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو جی اتحادی امت ہونا چاہیے۔ ایک مکتبہ فکر ہے جو مسلمانوں کو قبر پرست کہتا ہے اور ان کو توحید کی بڑی فکر رہتی ہے، اور یاد رکھیے اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی نہ انتہا ہے نہ ابتدا ہے، وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اور یہاں تو ظلم کی انتہا ہے، جو اللہ کی توحید بیان نہ کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بیان کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ یعنی یہ ہم لوگوں نے اس دنیا میں علم کا معیار مقرر کیا ہوا ہے، اپنے تہیں ہم نے ایمان کا معیار مقرر کیا ہوا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو بھائی، یہ کیسا علم تم نے کس یونیورسٹی سے، کس مدرسہ سے، کس کالج سے، کس سکول سے، کس شعبت سے، کس گود سے حاصل کیا ہے جو تم نے اس معاشرے کو
امن کی بجائے بدامنی کی طرف دھکیل دیا ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ گلے نہیں ملنا چاہتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں آنا چاہتے۔ یہ کیسی تبلیغ ہے، یہ کیسا علم ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ایک دوسرے سے بیگانہ کر دیا۔ یار کتا نہیں بھونکتا اللہ کے ولیوں کو، ایک انسان ہو کر جہنم کی بند کوٹھڑی میں بیٹھ کر اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے قرون اولیٰ سے لے کر اب تک ہر اولیاء کرام کے خلاف اپنی غلیظ زبان کو استعمال کرنا۔ کتا نہیں بھونکتا۔ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اصحاب پر نہ میں بھونکا، نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، اور چنگے لوگاں دی صحبت لے کے متے میں بھی بخشیا جاواں۔ چنگے لوگاں دی، وہ میں کہتا ہوں کتے کی پوچھ 100 سال بھی اگر سیدھی کرنے کے لیے لگ جائے نا، وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ جو 3-4 مہینے کہتا ہے جی میں صحبتیں برداشت کر کے باہر آیا ہوں، تو سیدھا تو پھر بھی نہیں ہوا۔ آتے ہی اس نے لوگوں سے کیا نعرے لگوائے ہیں اپنی لائبریری میں، آتے ہی خود اس نے کیا نعرہ لگوایا ہے، تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے نا یہ کسی پلاننگ کے ذریعے اس کو بند کیا گیا تھا، کسی پلاننگ کے ذریعے اس کا پٹا کھولا گیا ہے کہ اب تم پھر اپنے مشن میں لگ جاؤ۔ اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ پوری دنیا میں نہ کوئی مذہبی سکالر ہے، نہ کوئی اہل علم ہے، اور وہ اولیاء کرام کے ساتھ اپنی غلیظ زبان کھلے الفاظ میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس کی زبان کو بند کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ کیا صرف یہی دہشت گردی ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا؟ یہ بھی دہشت گردی ہے کہ اولیاء کرام کے خلاف اپنی غلیظ زبان کو استعمال کرنا، یہ بھی دہشت گردی ہے۔ یقین کریں یہ بھی دہشت گردی ہے کہ اولیاء کرام کی زبان کو استعمال کرنا، اور پھر ان لوگوں کے مکروہ چہروں کو تو سوشل میڈیا پر کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اپنی آواز پیچھے لگا دیتے ہیں، آگے پھر ماڈل لڑکیاں جو نقاب پوش ہوتی ہیں ان کی یا کسی اور کی، ان کو لا کر اپنی آواز سنانے کے لیے ان سے ماڈلنگ بھی کراتے ہیں، اور اپنا پیغام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے مکروہ چہرے دیکھنے کے لیے معاشرے میں کوئی بندہ تیار نہیں ہے، اور ان کی ویڈیو میں لڑکیاں نقاب ڈال کر اور اپنے نخرے دکھا کر، اپنے انداز دکھا کر، اور پیچھے سے یہ لوگ اپنی آواز چلا دیتے ہیں کہ لوگ ہماری، چلو ہمیں تو دیکھنا نہیں چاہتے، ان ماڈل ہماری لڑکیوں کو بھی دیکھے اور ہمارا پیغام بھی سن لیں۔ یہ ظلم کی انتہا ہے۔ یعنی ماڈرن طریقے سے دنیا کو بے ادبی سکھانے کا اگر طریقہ سیکھنا ہے، ان خبیث لوگوں سے سیکھیں، ان خبیث لوگوں سے سیکھیں۔ شارجہ میں اس وقت جمعہ کی پہلی اذان کی تیاری ہو رہی ہے۔ میری گفتگو تو شاید کبھی ختم نہ ہو، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ پاک ہمیں ہر ایک کے شر سے بچائے اور اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔